أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم تباہ ہو جاؤ گے. یہ سورہ اعراف کی 90 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ درس سے بھی شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کا تذکرہ چل رہا تھا. پچھلی آیت میں جب قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور خود شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے بندوں سے یہ مطالبہ کر دیا کہ تم اگر ہمارے ملت اور دین میں واپس نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم حق جان چکے ہیں اور تمہاری دین اور تمہاری ملت سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں. وہ باطل ہے اور ہم نے جس کو اختیار کیا ہے وہ حق ہے، لہٰذا ہم اسی پر رہیں گے. ہاں اگر ہمارا رب ہمارا مالک اگر کچھ اور چاہے تو ہم کو پتہ نہیں اس کے بارے میں، اس کا علم تو بہت وسیع ہے. ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہتے ہیں ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہدایت جو ہے نہیں ہے سوائے اللہ کی، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. اور پھر ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا اور کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر پا سکتے. تو اس کے جواب میں جو ہے جب انہوں نے بات نہیں مانی تو شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجیے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اس پر وہ مغرور سرداروں نے بات صرف نہیں مانی بلکہ جو ہے قوم کے دیگر لوگوں سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے اور اس کے پیچھے چلو گے، اس کی اتباع کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَعَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. بالآخر ان کو لرزا دینے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. جب وقت گزر گیا اور مہلت ختم ہو گئی تو پھر عذاب کا آنا ہی تھا. عذاب آیا ان کے اوپر اور اس میں جو تذکرہ ہے عذاب کا وہ زلزلے نے آ پکڑا، رجفہ. اور سورہ ہود 12ویں پارے میں فَأَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فرمایا، یعنی ایک چیخ، ایک زوردار آواز کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ يَوْمِ الظُّلَّةِ فرمایا سورہ شعراء 19ویں پارے میں. سائبان والا عذاب. سائبان والا عذاب کیا تھا؟ یہ تینوں عذابوں کا تذکرہ اس قوم کے تعلق سے ملتا ہے قرآن کی مختلف صورتوں میں. سائبان والے عذاب کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے ایسی گرمی طاری کر دی کہ وحشت سے بھاگنے لگے وہ ادھر سے ادھر. کہیں کوئی لمحے ان کو چین نہیں آتا تھا اور نہ پانی سے ان کو چین آ رہا تھا، نہ کوئی سائے میں جا کر ان کو چین آتا تھا. وہ تہہ خانوں میں گھس جاتے تو وہاں پر جا کر بھی اوپر سے زیادہ گرمی وہاں پر رہتی تو اس سے باہر نکل جا رہے تھے اور بھاگ کر وہ شہروں سے جنگل کی طرف نکل گئے. وہاں پر دکھا کہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا اور چونکہ وہ دیکھے کہ بادل ہے، سایہ ہے، تو فوراً جا کر وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے. ساری قوم وہ بادل کے نیچے جمع ہو گئی. اس سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اب یہ بادل آ گیا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت برسائے گا، بارش برسائے گا.
لیکن وہ بارش برسانے کے لیے بادل نہیں آیا تھا، آگ برسانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، صائبان والا عذاب، جو اسی ہی کہا گیا ہے کہ وہ اس سے جو ہے آگ برسی، آگ کے شعلے نکلے اور جل کر راکھ ہو گئی پوری کی پوری قوم۔ 3 طرح کے عذاب ان کے اوپر بھی آئے، جیسا کہ یہاں پر رجفہ بھی کہا، زلزلہ، زمین میں دھسایا گیا ان کو، زمین لرزا دی گئی، اور پھر ایک زوردار چیخ ہوئی، اس کی وجہ سے وہ بجھ سے گئے، اور تیسرا یہ کہ آگ کے گولے پھینکے گئے ان کے اوپر اور وہ جو ہے جل کر راکھ ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ فی دارہم جاثمین، گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جو اتنے مغرور ہو گئے تھے، اتنا تکبر کر رہے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کا حال یہ ہوا کہ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی برباد ہو گئے۔ یعنی یہ دنیا میں تباہ ہو جائیں گے، کہا قوم کو ان کا ساتھ مت دو، ان کے پیچھے مت چلو۔ دنیا پرست ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی ایسے ہی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے والے، سچائی اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے والوں کو مادی ترقی میں رکاوٹ، دنیاوی ترقی میں رکاوٹ اور دنیاوی خسارے کا باعث سمجھ کر ان کو ڈرایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو جس سے تم کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ان کی نظریں وہاں تک نہیں جاتی جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس دنیا ہی میں راضی کر کے آخرت کا سودا کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ ایسے لوگوں کو جو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خسارے والا سودا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تباہ کرنے والوں سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جائیں گے، لیکن تباہ وہ نہیں ہوئے بلکہ یہ خود تباہ ہوئے۔ یہ عذاب جو قوم شعیب پر آیا اس کی لپیٹ میں صرف وہ لوگ آئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی پیشگی اطلاع دی، جیسا کہ پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات اور واقعات بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ان کے ایمان لانے والے ان کے اوپر جو ہے جو بندے تھے ان کو اپنے فضل و کرم سے بچایا، اور جو لوگ تکذیب کرنے والے تھے، جو بات نہیں مان رہے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور مومن بندوں کی حفاظت فرمائی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا، اتنا جھٹلانے کے باوجود بھی اور اتنا تکبر کرنے کے باوجود بھی شعیب علیہ السلام کو جو جھٹلا رہے تھے وہی برباد ہوئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور شعیب یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کافر ہے۔ یہ سب عذاب آ جانے کے بعد انہوں نے ایک بار خطاب کیا اور کہا کہ میں نے تو نصیحت پوری کر دی تھی، میں نے تو خیر خواہی کر دی تھی، اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانی اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا۔ اب اس پر مجھے افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کافر تھے، جو منکر تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان سارے واقعات میں اگر آپ دیکھیں کہ 5 انبیاء کرام کے واقعات یہاں تک بیان ہو چکے ہیں اس سلسلے کی کڑی میں ہے، تو اس میں عبرت اور نصیحت کے پہلو ہوتے ہیں موجودہ نسلوں کو اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور چنندہ بندے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں لوگوں کی۔ جب ان کی بات نہیں سنی جاتی، ان کی تکذیب کی جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے۔ یہاں پر جو قوموں نے ان کی تکذیب کی عقیدتاً اور عملاً، عقیدتاً کرنا بھی تکذیب ہی ہے، اور عقیدے سے تو یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں،
لیکن عملاً نہیں رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، وہی بھی مجرمین میں شامل ہوں گے جو عملاً بھی جو ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں۔ تاکہ لوگ آج دیکھیے آپ کس قدر جو ہے عملی طور پر دور ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی تھی وہ تعلیمات سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ وہ مجرم ہے، عمل نہیں کرنے کے مجرم ہیں، ان کو بھی سزائیں ملنے والی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں جو ہے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی مجرم ہوں گے۔ جو نمازوں سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں اور جو جھوٹ اور لوٹ کھسوٹ میں پڑے ہوئے ہیں، مال حرام کما رہے ہیں، رشوت خوری، سود خوری، نہ جانے کیا کیا جو ہے ذرائع سے آج کما رہے کی کوشش کر رہے ہیں، زنا، بے حیائی کے کام، شراب، یہ ساری چیزوں میں پڑے ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے اسلام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم کو سنائے اور عمل کر کے دکھلایا۔ وہ ساری چیزوں کو ہم آج پس پشت ڈال رہے ہیں، بد اخلاقی کے مظاہرے اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے مظاہرے، اس طریقے سے جو ہے اپنے سجدہ گاہیں بنا لیے ہیں مختلف لوگ، کہیں کہیں پر جا کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی جو ہے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی مانگنا چاہتے ہیں، ان سے بھی حاجتیں مانگنا چاہتے ہیں، اور جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، داڑھی چھیل لیتے ہیں، مونچھوں کو بڑھا لیتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے اپنے پائجامے اور تہبند کو رکھتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے نا جس سے منع کیا گیا تھا اس سے رکتے نہیں ہیں، اور جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کاموں سے جو ہے وہ کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ سنے اور اس کو بھلا دیا، کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ یہ عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واقعات بیان کرتے ہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کی، کہ کس طریقے سے تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کیسے جھٹلایا تھا تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا، کیسا انجام بد سے دوچار ہوئے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے، ہلاک کر دیے گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزائیں مقرر ہے۔ تو اگر تم اس سے نہیں سنبھلو گے اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور نبی کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے کہ تمہارا حشر بھی خراب ہونے والا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ یہ نصیحت ہے کہ تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سننا چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر جو ہے کمر بستہ ہیں اور اس کی جو ہے فرما برداری سے جو ہے منہ موڑ رہے ہیں، ان کی ہدایت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اتباع کرنا نہیں چاہتے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے، تو پھر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا حشر بھی خراب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کب پکڑے جائیں گے نہیں معلوم۔ اس لیے یہ سارے واقعات سنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم بھی اپنی اصلاح کر لو، ابھی موقع ہے، جب تک کہ مہلت ہے اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے رجوع ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد